بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد قاسم طاہر، رمضان سیالکوٹ 24 سے مخاطب ہوں۔ آج میرا موضوع ہے رمضان کے بعد عید کی جو رات آتی ہے، جسے عرف میں ہم چاند رات کہتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ ایک مسلمان پورا رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کے احکامات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اس مہینے کو بڑے اچھے طریقے سے گزارتا ہے۔ اس میں نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اس میں یہ سحری افطاری والا عمل کرتا ہے، اس میں صدقہ خیرات اور اس کے اندر نوافل، کثرت تلاوت قرآن کا عمل کرتا ہے۔ لیکن جو ہی چاند رات آتی ہے اور عید کی رات جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اپنے تمام اعمال کو وہ بھلا کر اس کی جو خرافات ہیں ان کے اندر وہ لگ جائے گا۔ یعنی جس طرح ایک شور شرابہ اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے تو پھر مسلمان اپنی عبادت کو ضائع کرنے والا بن جاتا ہے، جبکہ اس نے اتنی محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے۔ سحری کے وقت میں یہ اٹھتا تھا اور افطاری تک یہ بالکل بھوک پیاس کی شدت اور تمام اپنے کاموں کی مشقتوں کو برداشت کرنا، پھر نماز تراویح میں کھڑے ہونا، پھر اس نے اعتکاف والا عمل کیا، تو اپنی پوری عبادت کو اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے اللہ سے اس کا اجر طلب کرے۔ اور اصل میں یہ رات اجر طلب کرنے کی رات ہے، معاوضہ طلب کرنے کی رات ہے۔ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اسے اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، اور جب اجرت لینے کا ٹائم آئے تو مزدور وہ بجائے اجرت طلب کرنے کے اپنے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو اس کا مالک کبھی بھی اسے اجرت نہیں دے گا، اس کے کام کی اسے معاوضہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ خود اپنی محنت اور مشقت کا جو اس نے اٹھائی ہے اس کا معاوضہ خود ضائع کر رہا ہے۔ تو اصل میں یہ جو چاند رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر اس رات کو بھی لیلۃ القدر جیسی رات کہا گیا ہے، کہ جس طرح یہ جو طاق رات ہے اس جیسی رات کہا گیا ہے، کہ جیسے طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اس رات میں بھی ہم لیلۃ القدر کے متلاشی ہوں، تاکہ ایک مسلمان اپنی عبادت کو صحیح طور پر اللہ کے حضور پیش کر کے اپنا جو اجر ہے اسے طلب کر سکے، اسے حاصل کر سکے۔ اور آنے والا جو دن ہے جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ سال کے اندر خوشی منایا کرتے تھے، اور ان کی خوشی اس طریقے کی ہوتی تھی کہ وہ ایک میلے کا سما ہوتا تھا، ناچنا گانا اور ہر قسم کی خرافات اس میں ہوتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم کی عید ہے، میری عید جو ہے یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ کے حضور جمع ہو کر سر بسجود ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چاند رات والا عمل بھی عبادت والا عمل ہے۔ اس رات کے اندر بھی جو آدمی عبادت میں مشغول رہے گا اسے بھی اسی عبادت کا درجہ دیا جائے گا، اسی عبادت کا ثواب ملے گا جو عبادت ایک طاق رات میں لیلۃ القدر کی تلاش میں وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ان خرافات میں بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر آوازیں کس کر، شور شرابے کے ذریعے سے، سیٹیاں بجا کر، یا آج کے معاشرے میں جتنی خرافات ہیں ان تمام خرافات کے بل بوتے پر اس رات میں رمضان کے پوری عبادت اور اس کے اجر کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے حضور اس کا اجر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مزید اس کے اندر استغفار اور اس جستجو میں لگا رہنا ہے کہ اللہ میری ان تمام عبادات کو قبول کر لے۔ اصل میں مقصد اس رات کا یہ ہے کہ میری ان پورے رمضان کے مہینہ میں میری عبادات میں مجھ سے کوئی نقص، کمی، کوتاہی اور کمزوری ہو گئی ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہو، میں جس طرح عبادت کرنا چاہتا تھا یا جس طرح میرے رب نے مجھے کہا یا جس طرح حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے میں اس کے مطابق پورا ادا نہیں کر سکا ہوں، عبادت نہیں کر سکا ہوں، تو یہ رات مجھے عید سے پہلے خوشی منانے سے پہلے ملی ہے۔ میں اس رات میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں کہ مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوئی میرا اللہ مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے سستی کاہلی ہوئی میرا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میرے اس رمضان کے مہینے کی
تمام عبادات جتنی بھی ہیں، سحری والا عمل، افطاری والا عمل، قرآن مجید کی تلاوت والا عمل، نماز تراویح والا عمل، صدقہ خیرات، نوافل، تسبیح نماز، نماز تہجد، ہر عمل میرا اللہ قبول فرما لے۔ میں غرباء کی خدمت میں لگا رہا، یتاماں کا خیال رکھتا رہا، ان کی سحری افطاری کے انتظام میں لگا رہا، تو آج اس رات کے اندر میں ان تمام عبادات کو کیوں کر ضائع کروں؟ میں اسے کامل بنانے کے لیے، اپنی عبادت کو بہتر بنانے کے لیے میں اللہ کی حضور سر بسجود ہو جاؤں، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میں اللہ سے اس کی معافی مانگ لوں کہ میرا اللہ میری اس تمام عبادت کو قبول کر لے۔ نہ کہ میں بازاروں کے اندر بار بار چکر لگا کر یا ایسی جگہوں پر جاؤں جو ایک میلے کا سما اور خرافات والی جگہ ہیں، میں اپنی اس عبادت کو ضائع کرنے والے نہ بنوں، کیونکہ ایک جو سونا ہوتا ہے، قیمتی جواہرات ہوتے ہیں، انہیں حاصل کرنے کے بعد لاکرز میں رکھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان، یہ عبادات، یہ تمام چیزیں ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اس کی حفاظت کروں، اور یہ رات مجھے اپنی عبادت، اپنی رمضان کی عبادات کی حفاظت کے لیے ہی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رات کی قدر کرنے کی، اور جو رمضان گزرا ہے اس کو جو اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ہے عبادات کی، اس پر شکر بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔